بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحقيقة الأشياء كما هي آمين يا رب العالمین۔ دمسرۃ القرآن نائٹ 21 کے ساتھ خوش آمدید۔ آج ہم سورہ آل عمران کے 13ویں رکوع سے آغاز کریں گے اور آیت نمبر 121 سے بات کو آگے بڑھائیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ And remember, O Prophet, the day when thou didst set out from thy home. اور یاد کرو اے نبی کہ جب اپنے گھر سے تم نکلے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال at early morn to place the believers in battle array، کہ تم صبح نکلے کہ اپنے مومنین کو جو بیٹل ہے، جو جنگ ہے، اس کے اندر اس صفوں کو درست کرنے کے لیے نکلے۔ واللہ سمیع علیم and God was all hearing all knowing، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سن رہے تھے اور سب سننے والے ہیں اور سب جاننے والے ہیں۔ یہاں پہ 90th فٹ نوٹ، دس ریفرنس ٹو دا بیٹل آف احد، یہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، ٹو وچ مینی ورسز آف دا سورہ آر ڈیووٹڈ۔ اس سورت کے اندر غزوہ احد کے حوالے سے کافی ساری آیات ہیں۔ کنیکٹ ود دا ایگزورٹیشن امپلائڈ ان دا پریسیڈنگ ورس، یہ اس سے پچھلی آیت کے ساتھ یہ جڑتی ہے۔ if you are patient in adversity and conscious of God, their guile cannot harm you at all، کہ اگر آپ صبر سے کام لیں، یہ آ گیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ کا تقوی اختیار کیا رکھو تو پھر ان کی کوئی ترکیب، کوئی سازش تمہارے خلاف تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکے گی۔ تو guile cannot harm you at all. Since this and the subsequent references cannot be fully understood without a knowledge of the historical background, a brief account of the battle would seem to be indicated. تو اب یہ چیز جو ہے وداؤٹ کانٹیکسٹ، اب اس کے بعد جو بھی ریفرنسز آنے ہیں وہ کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتے، اس لیے ان کا ذکر یہاں پہ لازمی ہے۔ ان آرڈر ٹو اوینج دیئر کیٹاسٹرافک ڈیفیٹ ایٹ بدر ان دا سیکنڈ ایئر آفٹر ہجرہ، کہ اپنے جو، بلکہ اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ The pagan Meccans supported by several tribes hostile to the Muslims mustered in the following year an army comprising 10,000 men under the command of Abu Sufyan and marched against Medina۔ تو جو غزوہ بدر کے اندر شکست ہوئی قریش مکہ کو، تو اس کے بدلے میں انہوں نے 10,000 لوگ جمع کیے اور جو جنگ کے لیے مختلف جتنے بھی قبائل ہیں ان کو اکٹھا کیا مسلمانوں کے اگینسٹ، اور ان کو جمع کیا لڑنے کے لیے اگلے سال ہی، بدر کے اگلے سال، اور ابو سفیان کے کمان میں، اور مدینہ پہ چڑھائی کی انہوں نے تیاری کی۔ On hearing of their approach in the month of Shawwal 3 Hijri, the Prophet held a council of war at which the tactics to be adopted were discussed۔ تو اب جب رسول کریم کو پتہ لگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جنگ بندی کے لیے آ رہے ہیں، تو 3 ہجری کی شوال کو انہوں نے ایک وار کاؤنسل کے جنگ کے لیے ایک صلاح مشورہ کرنے کے لیے جو ہے سب کو بلایا، اور اس کے اندر ڈسکس ہوا کہ کس طریقے سے آگے چلنا ہے۔ In view of the overwhelming cavalry forces at the disposal of the enemy, the Prophet himself was of the opinion that the Muslims should give battle from behind the fortifications of Medina, and if need be fight in its narrow streets and lanes۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کا جو ارادہ بن رہا تھا، یا ان کی جو رائے تھی، وہ یہ کہ مسلمانوں کو مدینہ کی فورٹیفیکیشنز، یعنی اس کے جو در و دیوار ہیں، اس کی آڑ میں اور اس کی حفاظت میں لڑنا چاہیے، اور یہ کہ اس کے جو گلیوں میں کوچوں میں، کیونکہ ان کو جو بھی ہے اسٹریٹس وغیرہ کا سارا معلوم ہو، اس کے اندر رہتے ہوئے لڑنا چاہیے۔ اینڈ ہز پلان واز سپورٹڈ بائی سم آف دا موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ امنگ ہز کمپینین۔ سو کچھ جو صحابی جو کہ صف اول کے ساتھ جو صحابہ ہیں،
ان سب نے اس کو سپورٹ بھی کیا. However, the majority of the Muslim leaders who participated in the council strongly insisted on going forth and meeting the enemy in the open field. جبکہ جو میجورٹی ہے، اکثر جو مسلمان تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ جو دشمن ہے اس کو اوپن فیلڈ میں، کھلے میدان میں جا کے ان سے لڑا جائے. In obedience to the Quranic principle that all communal affairs must be transacted on the basis of mutually agreed decisions، کہ جو قرآن کا اصول آ گیا کہ جو بھی کمیونل افیئرس، جو بھی کمیونٹی کے معاملات ہیں، وہ اس طریقے سے طے کیے جائیں کہ سب کی رضا اس میں شامل ہو. Mutually agreed decisions. The Prophet sorrowfully gave way to the will of the majority and set out with his followers towards a plain below the mountain of Uhud. تو رسول کریم نے پھر sorrowfully، جو بھی ایک sorrowfully کا تو یہی مطلب بنتا ہے کہ دکھ کے ساتھ، تو اپنی رضا کو چھوڑ کے، بہرحال تو وہ مان لی بات، اور یہ کہ جو بھی اکثریت کی رائے کو قبول کرتے ہوئے اپنے جو بھی صحابہ اور اپنے فالوورز کو لیتے ہوئے چلے گئے وہ جو احد کے پہاڑ کے نیچے جو میدان تھا اس کی طرف چلے گئے. A little over 3 miles from Medina، یہ 3 میل دور تھا مدینہ سے. His army consisted of less than 1000 men، 1000 سے کم جو ہے وہ لوگ تھے رسول کریم کے پاس. But on the way to Mount Uhud, this number was still further reduced by the defection of some 300 men led by the hypocritical Abdullah bin Ubay. تو پہلے ہی 1000 سے کم تھے، مگر یہ کہ رستے میں جو احد کے رستے میں عبداللہ بن ابی تقریباً 300 لوگوں کو لے کے وہ پلٹ گیا، واپس چلا گیا. Who pretended to be convinced that the Muslims did not really intend to fight. تو جس کو یہ لگ رہا تھا، عبداللہ بن ابی کو ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اصل میں لڑیں گے نہیں، ایسے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے ہم چلیں گے لیکن لڑنا تو کوئی نہیں ہے. Shortly before the battle, 2 other groups from among the Prophet's forces, namely the clans of Banu Salama of the tribe Al-Aus and Banu Haritha of the tribe Al-Khazraj, almost lost heart and were about to join the defectors. اچھا، تو اس جنگ سے پہلے، اس غزوے سے پہلے 2 مزید گروہ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی بنو سلمہ اور بنو حارثہ. تو بنو سلمہ اوس قبیلے سے اور بنو حارثہ خزرج قبیلے سے، یہ بھی اپنا تقریباً دل ہار گیا تھا، اور یہ جو پہلے چھوڑ کے جا چکے ان کے ساتھ ملنے لگا تھا، یعنی ان کے ساتھ مل کے جو اس بیٹل فیلڈ کو چھوڑنے لگا تھا. یہ 122 نمبر میں ابھی آ جائے گا. On the plea that because of their numerical weakness the Muslims must now avoid giving battle. تو اس بیسس پہ چھوڑنے لگا تھا کہ کیونکہ ہم نومیریکلی انتہائی قلیل تعداد میں، یعنی اب تو بالکل اب بنتا ہی نہیں ہے کہ اب تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تو اب مسلمانوں کو لڑنا نہیں چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے. تو اب جو ہے اس لڑائی سے پیچھے ہٹے رہنا چاہیے. But at the last moment they decided to follow the Prophet. لیکن بالکل آخری لمحے پہ انہوں نے رسول اللہ کی اتباع میں آ گئے. Having less than 700 men with him, the Prophet arrayed the bulk of his forces with their backs to the mountain and posted all his archers, numbering 50, on a nearby hill in order to provide cover against an outflanking maneuver by the enemy cavalry. تو اب 700 سے کم لوگوں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی فوج کو اس کی پیٹھ پہ، یعنی فوج کی پیٹھ پہ، یعنی پہاڑ کے اگینسٹ ان کو کھڑا کر دیا، کیونکہ پیٹھ پہ پہاڑ تھا. اور جتنے بھی ان کے تیر انداز تھے، 50 تیر انداز، ان کو ایک قریبی پہاڑی پہ ان کو بھجوا دیا کہ وہ کور دے سکیں آؤٹ فلینکنگ مینوور بائی دا اینمی کیولری، کہ اگر جو بھی دشمن آئیں گے وہ ان کو جو ہے ان کو پیچھے ہٹانے کے لیے ان کے خلاف جو ہے یہ تیر انداز جو ہیں وہ کور پرووائڈ کریں گے، ان کو پیچھے کریں گے. These archers were ordered not to leave their post under any circumstances. ان کو کہا گیا تھا کہ تم نے اپنی جگہ کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑنی. In their subsequent death-defying assault upon the greatly superior forces of the pagan Quraysh, the Muslims gained a decisive advantage over the former and almost routed them. تو اب
جو ایک طرح سے ڈیتھ ڈیفائنگ اسالٹ ہوا گریٹلی سپیریئر اتنی بڑی فوج کے اگینسٹ، یعنی 10 گنا سے بھی زیادہ، تو کہیں زیادہ ایکچولی. تو اب مسلمانوں نے تقریباً وہ ان کو مکمل طور پہ ختم کر دیا تھا تقریباً. At that moment, however, most of the archers, believing that the battle had been won and fearing lest they lose their share of the spoils, abandoned their covering position and joined the melee around the encampment of the Quraysh. تو اس پوائنٹ پہ جس وقت لگ رہا تھا کہ اب مسلمان جیت گئے، اور یہ کہ اب تو جو مال غنیمت جو ہے اب وہ کھلے عام ملنا ہے، اور مال غنیمت اب تقسیم ہوگا، اور مال غنیمت کا اس دور میں جو اصول تھا وہ یہ کہ جو جس کو ملتا ہے وہ اٹھا کے لے جائے. تو اس میں کوئی مطلب قانون نہیں تھا مال غنیمت کے حوالے سے. تو اب اس کے بعد انہوں نے اپنی پوزیشن کو چھوڑا، جو تیر انداز ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن کو چھوڑ دیا، اور چھوڑ کے وہ آ گئے میلی، مطلب جو مین گراؤنڈ میں آ گئے، جہاں پہ جو ہاتھا پائی بیسکلی جو مین ٹو مین فائٹ ہو رہی تھی، جو گراؤنڈ پہ فائٹنگ ہو رہی تھی، اس میں شامل ہو گئے. Seizing this opportunity, the bulk of the Makkan cavalry under the command of Khalid ibn al-Walid, who shortly after this battle embraced Islam and later became one of the greatest Muslim generals of all times, veered round in a wide arc and attacked the Muslim forces from the rear. اچھا، اب اس اپرچونٹی کو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جو خالد بن ولید کی کمان میں جو قریش مکہ کی ایک کیولری تھی، بلکہ بلک آف مکن کیولری، تو زیادہ تر لوگوں کو ریلی کر کے اپنے ساتھ اکٹھا کر کے وہ پیچھے گئے، بہت پہاڑ کے پیچھے سے آ کے مسلمانوں کو پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کیا. تو یہ خالد بن ولید نے کیا. لیکن بعد میں یہی خالد بن ولید اللہ کی تلوار بن گئے. ان کو اللہ کی تلوار کا جو ہے نا، کھلی تلوار، نیام سے نکلی ہوئی تلوار کا پھر لقب ملا. تو سیف من سیوف اللہ، اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے تلوار. تو مسلمان کے ون آف دا گریٹسٹ جنرلز، اور شاید پورے ہسٹری جتنی ہمیں معلوم ہے شاید اس میں سے سب سے گریٹسٹ جنرل ان میں سے یہ ان کا نام آئے گا. سو وہ انہوں نے پھر حملہ کیا. Deprived of the cover of the archers and caught between two fires, the Muslims retreated in disorder with the loss of many lives. اب جب وہ پیچھے سے حملہ ہوا ہے تو دونوں طرف جب مسلمانوں پہ حملہ ہو گیا تو پھر ان کو مسلمانوں کو ریٹریٹ کرنا پڑا، پیچھے ہٹنا پڑا، اور ڈس آرڈر کے اندر کہ کیوس مچ گیا. پھر تو ظاہر ہے کہ پیچھے سے آگے سے دونوں طرف سے جانے گئیں. اور the prophet himself and a handful of his most stalwart companions defended themselves desperately. تو رسول کریم خود اور ان کے آس پاس جو کہ ہینڈ فل جتنے اسٹال کمپینین، جو کہ قریب ترین صحابہ، انہوں نے اپنے آپ کو اور رسول کریم کو بہت ڈیسپریٹلی آؤ دیکھانا تاؤ، تو جو جس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے انہوں نے ڈیفینڈ کیا. اینڈ دا پروفٹ واز سیریسلی انجرڈ اینڈ فیل ٹو دا گراؤنڈ. تو رسول کریم جو ہیں وہ ان کو بہت سیریس قسم کی چوٹیں آئیں، اور وہ زمین پہ گر پڑے. The cry immediately arose, the apostle of God has been killed. تو ایک دم سے وہ چیخ جو ہے وہ ایک بآواز بلند جو بھی ایک اعلان ہوا کہ جو رسول اللہ جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا یا ان کو مار دیا گیا. Many of the Muslims began to flee. اس پوائنٹ پہ جو مسلمان ہیں وہ وہی ہے کہ اپنی پیٹ کر کے بھاگنے لگ گئے. Some among them were even prepared to throw themselves upon the mercy of the enemy. کچھ ان میں سے اپنے آپ کو جو دشمن ہے ان کے سامنے بالکل ان کے سامنے چھوڑنے کو بھی اپنے آپ کو تیار ہو گئے. But a few of the companions, among them Umar ibn al-Khattab and Talha, called out, "What good are your lives without him, O believers? Let us die as he has died." تو کچھ ان میں سے صحابہ تھے جن میں عمر بن خطاب اور طلحہ، ان لوگوں نے جو پکارا کہ تمہاری زندگیوں کا کیا فائدہ ہے، رسول اللہ کے بغیر تمہاری زندگیوں کا کیا فائدہ ہے اے ایمان والوں. تو ہم بھی پھر ویسے ہی مرتے ہیں جیسے وہ مرے، یا جیسے اسی طرح سے رخصت ہوتے ہیں جیسے وہ رخصت ہوئے.
and threw themselves with the strength of despair against the Makkans. تو اب اسی جذبے کے ساتھ وہ انہوں نے اپنے آپ کو پھینک دیا، جو بھی مکن قریش کے اگینسٹ پھینک دیا. اور their example at once found an echo among the rest of the Muslims. تو ان کی جو یہ ایگزامپل تھی وہ پھر سارے ہر مسلمان کے اندر پھر یہی ایک لہر دوڑ گئی. who in the meantime had learned that the prophet was alive. اور ان کو اتنی دیر میں یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ اصل میں رسول اللہ جو ہیں وہ زندہ ہیں. They rallied and counter-attacked the enemy and thus saved the day. تو اب وہ جمع ہوئے اور جمع ہو کے انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا، جوابی حملہ کیا اور بچت ہو گئی. But the Muslims were now too exhausted to exploit their chances of victory. تو اب مسلمان جو ہیں وہ تھک چکے تھے، too exhausted to exploit their chances of victory. اب وہ جو فتح حاصل کرنے کی سکت جو ہے نا وہ نہیں رکھتے تھے. And the battle ended in a draw. تو جو جنگ ہے وہ مطلب ڈرا ہو گئی ایک طرح سے، کہ نہ مکمل طور پہ مکن کو جو ہے نا قریش مکہ کو پچھاڑا جا سکا، نہ قریش مکہ نے مکمل طور پہ مسلمانوں کو پچھاڑا. with the enemy retreating in the direction of مکہ. تو اب دشمن بھی جو ہے وہ مکے کی جانب چلنے لگا. on the next day the prophet started in pursuit of them. اگلے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب میں پھر ان کے پیچھے گئے. at the head of 70 of his companions. تو 70 صحابہ کے ساتھ وہ ان کے تعاقب میں گئے. but when the Muslims reached at the place called حمرا الاسد. تو جب جیسے ہی حمرا الاسد تک پہنچے، about 8 miles south of مدینہ، 8 میل مدینے سے دور، it became obvious that the Meccans were in no mood to risk another encounter. کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جو قریش مکہ ہیں وہ دوبارہ ایک اور حملے کے لیے یا دوبارہ واپس آنے کے موڈ میں نہیں ہے. اینڈ were rapidly marching home. اور زبردست طریقے سے وہ واپس جا رہے تھے گھر کی طرف. and thereupon the tiny Muslim army returned to مدینہ. تو اس بات کی بنا پہ اب وہ واپس مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. سو یہ غزوہ احد کی کچھ بیک گراؤنڈ کانٹیکسٹ جو کہ اب آنے والی آیات کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آیت نمبر 121 تھی. اذ ہمت طائفتان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 122. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما. When two groups from among you were about to lose heart, although God was near unto them. جب دو گروہ تم میں سے اپنا دل ہارنے لگے تھے، جبکہ اللہ ان کے قریب تھے، اللہ ان کے مددگار دوست تھے. واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. And it is in God that the believers must place their trust. کہ اور اللہ ہی تو ہے جس کے اوپر جو مومنین ہے وہ اپنا بھروسہ، اپنا ایمان رکھتے ہیں. تو یہاں پہ 91 نمبر فٹ نوٹ اس کو دیکھ لیتے ہیں. That is the clans of بنو سلمہ اور بنو حارثہ. جی اس کی بات ہو گئی. بنو سلمہ بنو حارثہ جو کہ دل اپنا ہارنے لگے تھے. who had almost joined the deserters led by عبداللہ بن ابی. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن ابی کے ساتھ شامل ہونے لگے تھے اور واپس جانے لگے تھے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. For indeed God did help you at Badr when you were utterly weak. کہ کیونکہ اب پچھلی ہی آیت سے بات کنٹینیو کر رہی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ہم توکل کر سکتے ہیں. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تو تھے جنہوں نے نصرت کی تھی، جنہوں نے مدد فرمائی تھی بدر کے اندر، جب تم بالکل وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ٹھیک ہے، بالکل جو دبے ہوئے پسے ہوئے تھے، بالکل ذلت. پھر وہ ذلت اس سینس میں بھی آ جاتی ہے، مگر یہ کہ اٹرلی ویک، انتہائی کمزور تھے. بدر کے اندر انتہائی کمزور تھے، تو اللہ تعالیٰ ہی نے تو نصرت کی تھی. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Remain then conscious of God so that you might have cause to be grateful. تو پھر تقوی اختیار کیے رکھو کہ تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو اور تمہیں شکر کرنے کا
موقع ملے، تمہیں شکر کا کچھ جواز ملے. اور یہاں پہ تقوی کا معنی کیا ہوگا کہ ذہن میں رکھو جس اللہ نے بدر کے اندر تمہاری مدد کی وہی اللہ، اسی کے اوپر توکل آج بھی تم نے رکھنی ہے. تو یہاں پہ تقوی کو اس طریقے سے کہ اب یہ وہی اللہ ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی بدر کے اندر، تو اسی جب بدر کے اندر کی تو یہاں نہیں کریں گے. تو اس قسم کا تقوی جو ہے اختیار کیے رکھو تاکہ شکر ادا کرو. اب جب ہم اس کو یاد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہماری مدد کی تھی خاص موقعوں پہ، تبھی ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں گے. اگر ہم، اور شکر ظاہر ہے انگریزی کے اندر اپریشیٹ کو کہتے ہیں کہ اپریشیٹ کرنا، تو شکر پہلے تو ریکگنائز کریں نا کہ اب وہ چیز کیا ہے جو ہمیں ملی. تو ہمارے سینس میں اب میں تھوڑا سا یہاں سے دور جا رہا ہوں کہ اپریشیشن آپ آبزرو کریں گے تو اپریشیٹ کر سکیں گے، یعنی ایکنالج کر سکیں گے. پہلے تو کوئی چیز آپ آبزرو کریں گے تو پھر آپ اس کو ایکنالج کر سکیں گے، ایکنالج کریں گے پھر آپ اس کے لیے گریٹفل ہو سکیں گے. تو یعنی بہت سی چیزیں ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم اس کو اگنور، نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، ناک دی، کان دیے، آنکھیں دیں، بال دیے، جسم دیا، ہمیں جو ہے نا زندگی دی، ہمیں ماں باپ دیے. مطلب بہت سی چیزیں جو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یا ہمیں اچھی اولاد دی، ہمیں خوبصورت جو ہے نا جو بیویاں دیں، ہمیں جو ہے ہیلپ فل، ہمیں جو ہے نا ایک اچھے بہن بھائی دیے، ہمیں جو ملک دیا، ہمیں فوج دی، ہمیں جو بھی آپ گنتے جائیے، ہمیں رات دی، جو ہے نا ہمیں دن دیا، ہمیں جو ہے نا سورج، تارے، آپ گنتے جائیں جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. آپ جب تک تھوڑا سا رک کے اس کی طرف اپنی توجہ نہیں کریں گے تو آپ اکنالج نہیں کر سکتے کہ وہ ہے بھی. ٹھیک ہے، سانس دی، دل دیا، پھیپھڑے دیے، کڈنیز جانا وہ جو گردے دیے اپنا، اور جو کڈنیز دی، آپ جب تک اس کو اکنالج ہی نہیں کریں گے تو تب تک وہ اس کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، شکر ادا ہو ہی نہیں پائے گا. تو اسی طریقے سے تو یہی اور تقویٰ بھی ہے کہ جب اکنالجمنٹ ہوگی، جب سمجھ میں آئیں گی چیزیں، جب ہمارے تخیل میں، ہمارے مشاہدے میں ہوں گی، تبھی ہم اس کا شکر ادا کر پائیں گے. تو ابھی جو یاد کرانا کہ ہاں جس اللہ نے بدر میں ہیلپ کی وہی تو، اسی کے اوپر توکل کرنا ہے، وہی احد کے اندر بھی مدد کریں گے. تو غزوہ بدر کی مدد کو ذہن میں لانے سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کر پائیں. اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرو کہ میں تمہارے لیے زیادہ کر دوں گا. ٹھیک ہے، جتنا شکر ادا کرو گے اتنا زیادہ کر دوں گا. مجھے آیت ذہن میں نہیں آ رہی، جتنا شکر ادا کرو گے تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا. تو اب اگر آپ غزوہ بدر کے بارے میں سوچ کے شکر ادا کریں گے تو غزوہ احد میں ہیلپ ملے گی. 92 جو فٹ نوٹ آیا وہاں بھی چلتے ہیں. A reference to the Battle of Badr in 2 Hijri, which is dealt with extensively in Surah 8. تو 8ویں جو سورت پہ ہم پہنچیں گے تو ہم غزوہ بدر کے حوالے سے بھی بات کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ 123 نمبر تھی، اب 124 نمبر کی طرف چلتے ہیں. اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. اذ تقول للمؤمنین، and remember when thou didst say unto the believers، اور یاد کرو کہ جب تم نے ایمان والوں سے کہا، مومنین سے کہا، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، is it not enough for you to know that your sustainer will aid you، کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا. بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، with 3,000 angels sent down from on high، 3,000 فرشتوں کے ساتھ جو کہ اوپر سے نازل کیے جائیں گے. بھلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. Nay, but if you are patient in adversity and conscious of him, and the enemy should fall upon you all of a sudden, your sustainer
will aid you with 5,000 angels swooping down. تو نہیں بلکہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کیے رکھو، تمہارے دشمن جو ہیں وہ تمہارے پہ پڑ جائیں ایک دم سے، تو تمہارا رب جو ہے وہ 5,000 فرشتوں سے، جو کہ بالکل وہ بھی سوپ ڈاؤن، بالکل جس طرح سے وہ جو پرندے ہیں شاہین کی طرح، جو کہ بالکل ایک دم سے اڑتے ہوئے آتے ہیں اور اپنا شکار اچک کے لے جاتے ہیں تیزی کے ساتھ، تو وہ سوپنگ ڈاؤن، وہ آئیں گے اور آ کے اپنا شکار کر کے جانا، ان بالکل شکار کر کے جائیں گے. من الملائکتی مسومین. اب یہاں پہ 93 نمبر فٹ نوٹ کو دیکھ لیتے ہیں. As is evident from the next words, اگلی آیت سے جس طرح سے واضح ہے, the prophet's allusion to God's aiding the believers with thousands of angels signifies metaphorically a strengthening of the believers' hearts through spiritual forces coming from God. تو اگلی آیت سے یہ واضح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہزاروں فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ مدد فرمائیں گے، تو اس میٹافوریکل محاورتاً اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومنین ہیں ان کے دل کو اسپرچول فورسز یعنی روحانی طور پہ اتنا زبردست بنا دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی روحانیت میں ایسا اضافہ ہوگا کہ وہ ان کے اندر طاقت آ جائے گی، روحانی طاقت آ جائے گی. اچھا, a very similar announcement relating to the Battle of Badr occurs in Surah number 8 آیا 9 to 10. تو اب یہ سورت نمبر 8 کے اندر بھی اسی طرح کی اناؤنسمنٹ جو ہے بالکل سملر اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. where 1,000 angels are mentioned, کہ اس میں 1,000 فرشتوں کا ذکر ہے. As regards these varying numbers, جس طرح یہ مختلف نمبرز جو آ گئے 1, 3 اور 5,000، 1,000، 3,000، 5,000، they would seem to indicate the unlimited nature of God's aid to those who are patient in adversity and conscious of him. یہ اس کا اشارہ نظر ایسے آتا ہے کہ جیسے جو ان لمیٹڈ نیچر آف گاڈس ایڈ، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان گنت طریقے سے، کہ اس میں جو گنتی کی مدد نہیں ہے بلکہ اس میں گنتی میں اضافہ، کہ جو آپ جتنا تصور کر رہے ہیں کہ ہاں اتنی مدد آئے گی، اس سے زائد جو ہے نا مدد، وہ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا. تو اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے، یعنی شرط کیا ہے کہ مدد کب آئے گی، کن لوگوں پہ آئے گی، تو وہی تقوی اور صبر. بلکہ یہاں پہ جو آرڈر آیا ہے وہ کیا ہے، پہلے صبر پھر تقوی. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ لازمی نہیں کہ ون بیفور دی ادر ہی ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے سائملٹینیس ہو، اور یقیناً غالباً میجورٹی آف دا ٹائم یہاں پہ مراد سائملٹینیس ہی ہوگی. مگر یہ کہ جو سٹیجز آتی ہیں ان سٹیجز میں شاید صبر کا حصہ پہلا ہے، اور جب صبر کریں گے تو تقوی خود بخود آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ صبر کے اندر ہر طرح کے خیالات آتے ہیں، اور ہر طرح کے جو ہم کہتے ہیں غن، ہر طرح کے جو ہے نا وہ دل خراب بھی ہوتا ہے، اور مختلف ڈیفیٹسٹ خیالات کہ کمزوریاں اور جو چور رستے سب ذہن میں آتے ہیں، کہ شکوک و شبہات کہ شاید جیسا ہم نے سوچا تھا ویسا نہیں، تو اس کے لیے پھر صبر ہی چاہیے ہوتا ہے. اور جب صبر کرتے ہیں تو پھر اس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے اپنے ہی خیالات میں، شاید اس کو جوابی خیالات کو سوچنا پڑتا ہے کہ ظاہر ہے غزوہ بدر کیسے یاد آئے گا، ایسے ہی یاد آئے گا کہ اب جب آپ صبر کی نیت کر کے نکل پڑے تو پھر اپنے آپ کو یاد کرانا پڑے گا کہ بدر میں بھی تو ہوا تھا نا، تو بدر میں کیسے مدد کی تھی اللہ نے. تو وہ جب یاد ہوگا یعنی آئے گا، پھر اس کے بعد ایمان تر و تازہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بھی پھر دل کے اندر وہ اس کو پختہ کر دیں گے، مضبوط کر دیں گے. اور روحانی طاقت سے مراد صرف یہ نہیں ہوتی کہ دم درود والی جانا طاقت، روحانی طاقت کام کی بھی طاقت ہوتی ہے، کہ جب روحانی طاقت ملتی ہے تو نیند آپ کی ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ مکمل طور پہ ہر کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو آپ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ان لمیٹڈ ہیں، آپ کچھ بھی کر جائیں گے اور آپ کو کوئی بھی نہیں روک پائے گا. اور
آپ کے جسم کے اندر طاقت بڑھ جاتی ہے، آپ کی آواز میں طاقت بڑھ جاتی ہے، آپ کو آئیڈیاز نئے نئے آتے ہیں۔ تو روحانی طاقت جو ہوتی ہے وہ ہماری سائیکالوجی سمجھ ہی نہیں پاتی، کہ سائیکالوجی کے نزدیک وہ انسان جو ہے ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے۔ سائیکالوجی کے تحت یا سائیکالوجی کی نظر میں انسان جو ہے وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، یا وہ ایک سائیکوپیتھولوجی میں چلا جاتا ہے، وہ ایک سائیکیاٹرک النس میں چلا جاتا ہے وہ۔ لیکن جو جو بھی ہم ریلیجس سینس میں جب بھی ہم سنتے ہیں کہ جی روحانی طاقت کے ساتھ، یا ان کو دل مضبوط ہو گئے اور وہ مصمم ارادے کے ساتھ پھر وہ آگے چل پڑے، تو اس کے اندر بھی وہی سارے معاملات ہوتے ہیں، یا جس کو وہ یہ سائیکائٹری کی زبان میں کہا جائے کہ جی سمٹمز، کہ وہ کون سے سمٹمز ہیں۔ تو جو مال کا خرچ کرنا، ہم وہ ساری باتیں کہ مال کا بے درے خرچ کرنا، جو اپنے جو اپیرنٹ وسعت سے زیادہ کمٹ کر دینا، اور پھر یہ کہ آگے بڑھ کے دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنا، اور بالکل دل پھینک ہو جانا، اس کے علاوہ بڑھ بڑھ کے رسکی بیہیویئر، تو رسک لینا، یہ تمام تر چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہی چیزیں اس کو بلینکٹ طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ ہاں جی سائیکوپیتھولوجی ہے۔ تو بہرحال یہی سائیکوپیتھولوجی اور چند معنوں میں صحیح بھی ہے، کہ اگر وہی چیز اس میں عمل جو آ رہا ہے، ان سب چیزوں، ان سب سمٹمز کے ساتھ جو عمل پیدا ہو رہا ہے، وہ عمل ایسا پیدا ہو رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو بھی اور سوسائٹی کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہم بھی اس کو سائیکوپیتھولوجی ہی دیکھیں گے۔ مگر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جو باتیں آئیں، اس میں بھی وہ جو عمل وجود میں آ رہا ہے، ان سب جو اسپرچول ایکسرسائزز، اور یہ صبر اٹ سیلف از اے ہیوج اسپرچول ایکسرسائز، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا، دیٹ از اے ہیوج اسپرچول ایکسرسائز۔ نماز از اے ہیوج اسپرچول ایکسرسائز، زکوٰۃ، روزہ، دے آر آل اسپرچول ایکسرسائزز۔ اور ان تمام اسپرچول ایکسرسائزز کے نتیجے میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ سائیکیاٹرک یا کیسز کیوں آتے ہیں؟ تو ان میں بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اسی چیز کا ہے کہ جب آپ ایک پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد وہ عید آتی ہے، ایک ریلیز ملتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہی مینک ڈس آرڈرز یا یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہمارے جو، اور اگین دس کین بی ٹیسٹڈ اینڈ دس شوڈ بی ٹیسٹڈ، کہ جتنے بھی ہماری ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے، جو ہمارے خیالات ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گمان ہیں، ہماری جو ریلیجس ٹریننگز ہوئی ہوئی ہیں، شاید اس کے اندر ایسے ہماری ایمانیات کے اندر ایسے نقص پائے جاتے ہیں، بہت سی چیزیں جو ہمیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں یا ہم نے غلط سمجھ رکھی ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے عمل کے اندر بھی اسی طرح کی غلطیاں نکلتی ہیں، کہ ایون دو وہ چیز تو آ جاتی ہے، وہ احساس یا وہ عمل وجود میں آ جاتا ہے، مگر ہم اس کو صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں کر پاتے۔ تو بہرحال بات شروع ہوئی کہ فرشتوں کے ذریعے سے محاورتاً اگر دیکھا جائے، علامہ اسد محاورتاً بہت سی باتیں کرتے ہیں، تو فرشتوں کی جو مدد ہے وہ شاید ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے دلوں کے اندر وہ جذبہ، وہ نیا جذبہ، نئے جذبے کا پیدا ہونا، اور اس جذبے کے تحت کچھ بھی کر گزرنے کی کا مصمم ارادہ، اور اس میں جو ہے نا بے باکی وہ آ جانا۔ ٹھیک ہے، علامہ کا شعر، دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ کہ دل سوز، کہ دل جو ہے نا کسی بھی چوٹ سے خالی ہے، سوز اس کے اندر کوئی زخم نہیں ہے، کوئی مطلب کسی کی بھی وجہ سے بھی ٹوٹا نہیں ہے۔ تو یہ ٹوٹنا، دل کا ٹوٹنا، یا دل کے اندر وہ خطرے کا محسوس کرنا یا تکلیف ہونا، یہ ان اٹ سیلف جو ہے وہ آپ کو اسپرچولی اویکن کرتا ہے ان سب چیزوں کی طرف جو کہ آپ اس کو اگنور کر رہے تھے بہت عرصے سے۔ تو تو بچا بچا کے نہ رکھے سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ آئینہ یعنی وہی قلب، وہی دل، کہ اس کو نہ بچا کے رکھ، یہ تو وہ دل ہے، یہ تو وہ آئینہ ہے کہ جو جب شکستہ ہو یعنی ٹوٹ جائے، جب ٹوٹا ہوا ہو، تو وہ تو نگاہ آئینہ ساز کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ عزیز تر، وہ اسی کو پسند کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل۔ ٹھیک ہے، نہ بت خانے میں نہ کعبے میں ملا ہے، مگر ٹوٹے ہوئے دل میں ملا ہے۔ تو تو ٹوٹے ہوئے دل کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی خاص پھر وہ
جو اسٹرینتھننگ اور وہ اللہ کی یاد اور پھر اللہ کا تقوی پیدا ہو جاتا ہے. سو یہ تھی جو بات اگین جہاں سے شروع ہوئی کہ جب آپ تقوی اختیار کیے رکھتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو پختہ کر دیتا ہے اور آپ کی روحانی طور پہ پھر مدد فرماتا ہے. It is reasonable to assume that the Prophet thus exhorted his followers immediately before the Battle of Uhud, that is, after 300 men under the leadership of Abdullah bin Ubay had deserted him, and some of the others almost lost heart in the face of greatly superior enemy forces. تو جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی کہ اس کو ازیوم کیا جائے، اگر اس کو قیاس آرائی کی جائے کہ رسول کریم نے اپنے غزوہ احد سے جسٹ پہلے ان کو پھر اس بات کی تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کے ساتھ مدد کر رہے ہیں، جب خاص طور پہ جب کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ پیٹھ موڑ کے اپنی چلا گیا، اپنے جو 300 لوگوں کے ساتھ ڈیزرٹ کر گیا. تو اب ظاہر ہے کہ اب مسلمانوں کو تو لگے گا، کسی بھی انسان کو لگے گا کہ ہماری 1/3 جو فورس تھی، جو کہ پہلے ہی قلیل تھی، پہلے ہی اس میں کوئی جان نہیں تھی، اس میں سے بھی 1/3 چھوڑ کے چلی گئی. تو جب چھوڑ کے چلی گئی تو اب ہم کیسے کیسے فیس کریں گے؟ تو اس سلسلے میں جو رسول کریم کا یہ ان کو تسلی دلانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ہماری مدد کر رہا ہے، بالکل فکر نہیں کرنی. اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مزید 5000 کا جو ہے وہ وعدہ، مطلب زیادہ جتنا آپ نے سوچا اس سے زیادہ، تقریباً ڈبل کے ساتھ، اور وہ بھی مسومین کہ بالکل کہ وہ پھرتی کے ساتھ بالکل وہ دبوچ لیں گے اور دبوچ کے جہنم لے جائیں گے. تو اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو گیا مسلمانوں کے لیے. اب آیت نمبر 126. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. And God ordained this to be said by his apostle sallallahu alaihi wasallam only as a glad tiding for you, and that your hearts should thereby be set at rest. ٹھیک ہے، اسی کی الیبوریشن ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بنایا یا نہیں حکم دیا جس طرح سے رسول اللہ نے پیچھے بولا جو فرشتوں کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں اس طرح سے کیا سوائے اس کے کہ تمہارے لیے خوشخبری کے طور پہ اور تمہارے اطمینان قلب کے طور پہ، کہ تمہارے دل جو ہے ان کو سکون مل جائے اور تمہارے لیے خوشخبری مل جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. And so since no help can come from any save God, the Almighty, the truly wise. کیونکہ نصرت آ کہاں سے سکتی ہے سوائے جو مدد آ کہاں سے سکتی ہے سوائے اللہ کی طرف سے، جو کہ العزیز الحکیم ہے، جو کہ تمام عزت اور تمام حکمت والا ہے. اس کے علاوہ مدد آ کہاں سے سکتی ہے؟ تو یہاں پہ بھی 94th جو فٹ نوٹ ہے دیکھ لیتے ہیں. اکارڈنگ ٹو مینی کامنٹیٹرز، کافی مفسرین کی طرف سے دس انٹرپریٹیشن از جسٹیفائڈ بائی دا پریسیڈنگ 2 ورسز. تو اس قسم کی جو انہوں نے بات کی، علامہ اسد نے بھی جو جس طریقے سے ترجمہ کیا ہے، یہ جسٹیفائی ہوتا ہے پچھلی آیات کو ساتھ ملا کے پڑھنے سے، which show that it was the prophet who under divine inspiration made this promise to his followers کہ یہ رسول کریم ہی تھے کہ جو اپنے الہام سے اللہ تعالیٰ کی جو وحی سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی اس کے انڈر انہوں نے یہ پرومس کیا اپنے فالو کرنے والوں کو. سی آلسو سورہ 8 ورس 9 آیا 9 کہ 8ویں سورت کے اندر بھی یہ بات آئی where a similar promise is voiced on the occasion of Battle of Badr کہ اسی قسم کا وعدہ کیا گیا غزوہ بدر کے اندر بھی. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. And that through you he might destroy some of those who were bent on denying the truth. اور یہ کہ وہ جو پہلے بات کنٹینیو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ وہ تمہارے لیے بشارت ہو جائے، تمہارے لیے خوشخبری ہو جائے اور تمہارے لیے تمہارے اطمینان قلب ہو جائے، یعنی تطمئن القلوب، کہ تمہارے قلوب جو ہیں تمہارے دل مطمئن ہو جائے. تو وہ یہی اسی کے لیے کر رہا ہے. اور یہ کہ وہ
ہلاک کر سکے، وہ لیقطع کہ وہ بالکل برباد کر سکے کچھ ان لوگوں کو جو کفر کر رہے ہیں، تو کفر کرنے والوں کو وہ بالکل کاٹ دے، ختم کر دے، تو اس لیے وہ یہ کر رہا ہے. او یکبتہم and so abase others that they would withdraw in utter hopelessness, اور abase the others کہ وہ اتنا ان کو ذلیل کر دے، یکبتہم ان کو اتنا دبا دے کہ وہ اپنے پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں، ٹھیک ہے نا. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، خائبین ہوپلیسنس کے اندر بالکل دل ہار کے بھاگ جائیں وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا، سو اب 95th فٹ نوٹ، literally that he might destroy some or so abase them. ٹھیک ہے، کہ وہ مکمل طور پہ ہلاک کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، اور کچھ کو جو ہے وہ ابیس، cause to feel shame hurt the pride of، ٹھیک ہے، کہ ان کو ذلیل کر دیں اور بالکل ایسے کر دیں کہ وہ ان کو شرم آئے جو ہے نا اپنے آپ سے. تو یہ ہو گیا ابیسمنٹ. It is obvious that the particle او or does not in this context denote an alternative but rather a specification. Tanwi, as for instance in the phrase 10 persons were killed or injured, meaning that some of them were killed and others injured. ٹھیک ہے، کہ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یا تو ان کو او یکبتہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا تو ان کو برباد کر دے یا ذلیل کر دے، بلکہ یہ کہ ان میں سے کچھ کو برباد کرے، کچھ کو ذلیل کرے. تو جس طرح کہ 10 لوگوں کو قتل یا زخمی کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یا تو قتل کیا گیا یا زخمی کیا گیا، بلکہ یہ کہ کچھ کو قتل کیا گیا، کچھ کو زخمی کیا گیا. تو اسی طریقے سے یہاں بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے، برباد کرے، یا ان کو ذلیل کرے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہلاک کرے یا صرف ذلیل کرے، بلکہ یہ کہ کچھ کو ہلاک کرے، کچھ کو ذلیل کرے. So some of them were killed and others injured. یہی ہوا. اب آیت نمبر 128، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. And it is no wise for thee, O Prophet, to decide whether he shall accept their repentance or chastise them, for behold, they are but wrongdoers. کہ اور لیس لک من الامر شیء، کہ تمہارے اوپر اس امر میں سے کچھ نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، یا سوری کہ ان کو معاف کیا جائے، ان کی طرف پلٹا جائے، یا ان کو عذاب دیا جائے. اس میں سے تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کیونکہ وہ جو ہیں for behold they are but wrongdoers، کیونکہ وہ ظالم ہیں. تو یعنی بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف لوٹ آئے، ان کی توبہ قبول کر لے، یا ان کو عذاب دے. اس میں رسول کریم کی کوئی بات نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ان کے اوپر نہیں. لیس لک من الامر شیء فانہم ظالمون، کیونکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، whereas unto God belongs all that is in the heavens and all that is on earth. کہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی آسمانوں اور جو بھی ہے زمین میں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم. He forgives whom he wills and he chastises whom he wills. وہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم، and God is much forgiving, a dispenser of grace. اور اللہ جو ہے وہ تو غفور اور رحیم، یعنی مغفرت کرنے والا، ڈھانپ لینے والا، اور رحیم اپنی رحمت کو بانٹنے والا ہے. یہاں پہ 128 کے ساتھ جو 13واں رکوع ختم ہوا، اور یہیں سے 14واں جو رکوع ہے وہ شروع ہوتا ہے. 96 نمبر جو فٹ نوٹ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. As recorded in several authentic traditions، جو صحیح حدیث کے اندر ہمیں ملتا ہے، the prophet invoked during the battle of Uhud God's curse upon the leaders of the pagan Quraysh. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی لعنت جو ہے اور ان کا غضب، اللہ تعالیٰ کا غضب جو قریش مکہ کے جو سرداران ہیں، ان کے لیڈران ہیں، ان کے خلاف اللہ کا غضب کو پکارا تھا.
تو یہ بخاری اور ترمذی، نسائی اور احمد بن حنبل کے اس میں کلیکشن میں موجود ہے. اینڈ وین ہی lay on the ground severely injured he exclaimed. تو جب وہ زمین پہ تھے، جب زمین پہ گر پڑے تھے یا جب وہ زخمی تھے، تو انہوں نے بولا کہ how could those people prosper after having done this to their prophet, who but invites them to acknowledge their sustainer. تو کہ وہ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں. یہ رسول اللہ نے بولا کہ یہ کیسے یہ فلاح پائیں گے، کیسے جانا یہ پراسپر کر پائیں گے، یہ کیسے ترقی کر پائیں گے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، اپنے نبی کے ساتھ جب وہ یہ سلوک کریں گے کہ جو ان کو صرف اپنے رب کی طرف بلا رہا ہے، تو اپنے رب کو ایکنالج کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ان کے ساتھ یہ حرکت کر رہے ہیں، تو یہ کیسے جانا پراسپر کر پائیں گے. تو غالباً جو آیت یا اس کے حوالے سے ایک آیت بھی ہے، کیف یہدی اللہ قوما. ٹھیک ہے، کیف یہدی اللہ قوما، کیسے ہدایت پائے گی وہ قوم کہ اور اس کے بعد ان کے اپنے الفاظ تھے کہ جو اپنے نبی کو اس طریقے سے جانا ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ان کو کیسے ہدایت ملے گی. تو اب قرآن میں جو آیت آئی ہے اس میں کچھ الفاظ وہی ہیں، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پرسپیکٹو سے بیان کرتے ہیں. سو ویئر اپون دا ابو ٹو ورسز ور ریویلڈ. تو اس کے اوپر پھر وہ یہ والی آیات آئیں کہ نبی کے اوپر یہ نہیں ہے کہ کون ہدایت پائے گا، کس کو عذاب ملے گا، بلکہ یہ تو اللہ ہی کے لیے، تمام آسمان اور زمین اور تمام تر چیزیں یہ اللہ کا ڈیسیجن ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے مغفرت دے. ٹھیک ہے، تو یہ نبی کے لیے بھی نہیں ہے. ہم جب اپنے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہم جتنے آرام سے کسی کو جنت جہنم واصل کر دیتے ہیں، یا جتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت پہ نہیں ہیں، یا ان سے تعلیم نہیں لی جا سکتی، ان کو سننے سے جانا کچھ نہیں ملے گا. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ جو فائنل ڈیسیجن ہم دے دیتے ہیں کہ اس سے اچھائی کی کوئی امید نہیں ہے، یا اس سے جو ہے نا کوئی اچھائی خیر برآمد نہیں ہو سکتی، یا جو بھی، اگر یہ ہمارا اسلوب ہے اور ذاتی طور پہ یا ہماری رائے کمیونل طور پہ، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور یہ نہیں کہ اب سب کو قبول کر لیا جائے، جو کہ دوسری ایکسٹریم ہے، کہ ہر کسی کو برابر کر دیا جائے اور قبول کر لیا جائے اور کہا جائے کہ ہم ہر کسی سے ایکول معنوں میں علم بھی لے سکتے ہیں اور وہ بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں. اور یہ کہ مرد عورت بھی برابر ہیں، اور یہ کہ مرد عورت بن جائے، عورت مرد بن جائے، جو آج کا فطرہ ہے اس دور کا، تو ایسا بھی نہیں. مگر دوسری طرف یہ بھی نہیں کہ کوئی مکمل طور پہ 100% گارنٹیڈ جنتی یا جہنمی ہے، اور یہ کہ گارنٹیڈ کافر ہے اور اس کے ساتھ تو کوئی اب مزید رابطہ یا خیر کی امید نہیں ہو سکتی، یا اسے کچھ سیکھا نہیں جا سکتا. تو بہرحال ہمارا یہ دین نہیں ہے. جب انبیاء کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ مکمل طور پہ کسی کو ڈکلیئر کر دیں، جہاں پہ ڈکلیئر ہوا بھی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، کہ جو ان کے منہ سے نکلا وہ وہی نکلا جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، لیکن ان کے اپنی طرف سے جب بھی آیا تو فوراً قرآن کے اندر تردید آ گئی. سو یہاں پہ اس سیشن کو ختم کرتے ہیں، اور اب اگلے سیشن کے ساتھ دوبارہ اس کو آگے بات کو بڑھائیں گے. سبحان اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.